مدارس کو اور علماء کو غنیمت سمجھو، مدارس اور علماء کو غنیمت سمجھو۔ علماء کی کمزوریوں پر نہ جاؤ، کہتے کہ مولوی نے ہمیں کیا دیا ہے؟ مولوی نے آپ کو داڑھی دی، مولوی نے آپ کو پگڑی دی، مولوی نے آپ کو نماز دیا، روزہ دیا، زکوٰۃ دی، حج دی، اور قرآن دیا، بخاری دیا، اور ابھی اس مہینے میں 70,000 حافظ قرآن کا امتحان دے رہے ہیں وفاق المدارس میں۔ اور آپ نے ہمیں کیا دیا؟ آپ نے مجھ سے یہ بھی لے لیا، یہ پگڑی بھی لے لی، میری قمیص بھی لے لی، شلوار بھی لے لیا، مجھے اس طرح بنایا۔ آپ سمجھ نہیں رہے؟ کہتے مولوی نے کیا دیا؟ آپ کوئی داڑھی منڈا اور شراب کی بوتل اس کے ہاتھ میں دے دو، تبلیغ میں بھیجو اس کو، اور پھر سیف اللہ خالد کے پاس اس کو لاؤ انشاءاللہ۔ پہلے دیکھ کر آپ کو شیطان یاد آتا تھا، اب انشاءاللہ ایک چلے کے بعد، دو چلے کے بعد آپ کو خدا یاد آئے گا۔ اب اس کی نماز اشراق اور اوابین کو آپ دیکھیں گے، اس کی تہجد گزاری کو آپ دیکھیں گے۔ جی ہاں، اگر آپ کو باور نہ ہو تو پھر انشاءاللہ میں آپ کو بات بھی کرا دیتا ہوں، بلوچستان کے سرداروں کی بھی، ایسے ایسے سردار جو سینکڑوں لوگ قتل کر چکے ہیں، لیکن جب تبلیغی جماعتوں میں جڑ گئے، تبلیغی جماعتوں میں جڑ گئے، اب وہ علماء کی جوتے سیدھا کر رہے ہیں۔ ان کو کبھی بھی آپ کی کسی حکومت نے کنٹرول نہیں کیا، جو حکومتیں کہتی ہے تو جھک مارتی ہے۔ ڈاکو کو کہاں کنٹرول کرے گا؟ ان پر کبھی کسی نے کنٹرول نہیں کیا، ان پر کنٹرول کیا تو علماء نے کیا، ان پر کنٹرول کیا تبلیغی جماعت نے۔ خود سردار ہے، میرے دوست ہے، میرے جوتے بھی سیدھا کرتے، ایک نہیں کئی ہے۔ مجھے ٹیلی فون کر کے کہہ رہے مولوی منظور وقت دے دو۔ میں نے کہا سردار صاحب آپ نے تو فلان آدمی کے سینے میں پورا برس چھوڑ دیا تھا معمولی بات پر۔ کہنے لگا یار اب مولوی نے شکار کیا، آپ ٹائم دے دو۔ میں نے کہا آؤ جامع فاروقی میں، آ گیا سردار صاحب۔ میں نے دیکھا اتنی بڑی داڑھی، ہاتھ میں تسبیح۔ میں نے کہا سردار صاحب یہ کیا ہے؟ یہ پگڑی، یہ چیز؟ کہنے لگا یار تبلیغیوں نے شکار کر دیا۔ ہم کبھی کسی فوج سے، کبھی کسی سے شکار نہیں ہو گئے، ہمیں شکار کیا تو محمدیوں نے شکار کیا۔ اور یاد رکھو کہ قرآن میں صبغت اللہ ہے، اللہ کا رنگ جس پر لگ جاتا ہے اس کی رنگ بھی الگ ہو جاتی ہے، صبغت اللہ ہے۔ یہ جا کر کے راوڑ میں دیکھو جن پر اللہ کا رنگ لگا ہوا ہے، آپ دیکھتے رہتے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ علماء ابھی 70، آپ باور کریں نہ کریں، ابھی آپ کے بلدیاتی انتخابات ہو گئے، بلدیاتی انتخابات میں تقریباً 20-25 صحافی حیدرآباد اور میرپور خاص چلے گئے، 40-45 ناظم اور علاقے کے چیئرمین، کوئی 70 سال، کوئی 60 سال، کوئی 50 سال کا، کوئی 40 سال کا۔ اب صحافی ان سے پوچھتے ہیں کہ ابا تو کہ دعا کنوت اچھتی، آپ کو دعا کنوت آ رہی ہے؟ کہتے ہیں ہاں اچھتی، وہ چھائے اناتینا کل کوثر فصلی لربک ونحر۔ جی یہ آپ کے ملک کے چیئرمین ہیں جو دعا کنوت کیا ہے، اناتینا کل کوثر۔ ابا کہتے تو تم بیٹھ جاؤ، ابا تو کہ دعا کنوت اچھتی، آپ کو دعا کنوت آ رہی ہے؟ کہتے ہیں ہاں آ رہی ہے۔ وہ بدھائے سناؤ؟ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہ دعا کو خدا کی قسم 45 سے زائد آپ کے کیا ہے چیئرمین اور ناظم، ایک کو بھی دعا کنوت یاد نہیں۔ پھر بھی آپ کہہ رہے کہ مدارس نے ہمیں کیا دیا، میں ان تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا۔ راوڑ کی شاخیں الگ، ان کے حافظ الگ، اور بلوچستان، سندھ، سرحد، پنجاب کے چھوٹے چھوٹے مکاتب ہمارے وفاق میں داخل نہیں ہے، بڑی تعداد حافظوں کی، لیکن جو وفاق المدارس میں ابھی جو امتحان دے رہے ہیں وہ 70,000 کے لگ بھگ ہے۔ اور اس کو بھی سمجھو، دبئی، قطر، مسقط، سعودی میں بلوچ رہتے، میں بلوچوں کے پاس جاتا ہوں، پوری ہماری بلوچ برادری وہاں رہ رہی ہے۔ سعودی ہے جہاں پر ڈیزل ہے، پیٹرول ہے، سب کچھ ہے، سونا ہے، چاندی ہے۔ سعودی میں سالانہ حافظوں کی تعداد ایڑی چوٹی کی زور لگا کر 4,500۔ لاہور والوں کچھ تو انصاف کرو نا، اور ناراض بھی نہ ہو جاؤ۔ یہ جو آپ کہہ رہے عبد الرحمن سدیس آ رہا ہے نا، اس سے پتہ بھی کرو، ابھی سدیس آئے گا، آپ لوگ جائیں اجلاس میں ضرور شریک ہو جائیں، جمعے کی نماز پڑھائے گا عبد الرحمن سدیس۔ عبد الرحمن سدیس کے اساتذہ آپ کے پاکستانی ہیں، آپ کون سی سدیس کی یہ ہے کہ خواب دیکھ رہے ہیں؟ سدیس اور شریم اس قسم کے جو ائمہ ہیں، عربوں کو خود بھی قرآن پڑھنا ابھی نہیں آتا تھا، آپ کے پاکستانی وہاں گئے، انہوں نے تجویدوں کو سکھا دی۔ میں کوئی اوپر کی فیرنگ نہیں کر رہا، میں اندر کا آدمی ہوں، مجھے حقائق معلوم ہے، شاید آپ کو معلوم نہیں، میں پورا اندر گھس چکا ہوں۔
اس لیے خدا کا شکر ادا کرو. میں عرض کر رہا تھا علماء کی رپورٹ کا بھی اعتبار ہوگا. اللہ کا حکم ہوگا، آدم بھی موجود ہوگا، حضرت جبریل بھی موجود ہوگا، حضرت اسرائیل موجود ہوگا، علماء کی رپورٹ کا بھی اعتبار ہوگا. اب چلیے گا، انبیاء کا حساب کتاب نہیں ہوگا. نبی آئے گا، اس کو چل تیرے لیے جنت ہے، ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا. جیسے کہ ہم ایئرپورٹ پر جاتے ہیں نا، تو میری کالی پگڑی کو بار بار مشین لگاتے ہیں، کہتے ہیں مولانا اتار دیں، یہ بھی اتارتے ہیں. اور پھر میں بعض کو کہتا ہوں ادھر دیکھ لو کہ کوئی بم نہ ہو. ہم غریبوں کو وہ ذلیل کر کے ایئرپورٹ پہ چھوڑتے ہیں، داڑھی والوں کو اور کالی پگڑی والوں کو. دبئی کے ایئرپورٹ پہ پکڑ کر کے مجھے انہوں نے 1.5-2 گھنٹے بٹھایا. انت من طالبان، آپ طالبان کے؟ میں نے کہا واللہ لست من طالبان، میں طالبان کا نہیں. سمجھایا لیکن کچھ بھی نہیں. آخرکار مجھے سمجھ میں آ گیا، میری جیب میں تھا، میں نے نکال دی وہ سرٹیفکیٹ. میں نے کہا نا دکتور، میں دکتور ہوں، PhD ڈاکٹر، جیسے آپ کے لاہور میں علامہ اقبال ڈاکٹر گزرا. تو میں نے وہ اپنی سرٹیفکیٹ نکال دی. اب میں کہتا ہوں عالم ہوں، حافظ ہوں، مفتی ہوں، تو اس کو تو کوئی جانتا بھی نہیں شیخ الحدیث کو. اب یہ سرکاری ڈگریاں ہوں کیا بہت بڑی چیز ہے. تو میں نے نکال دی. میں نے کہا نا دکتور. یا شیخ واللہ انت دکتور؟ میں نے کہا جی ہاں دکتور. تور جی ہاں دکتور. انت دکتور؟ میں نے کہا دکتور. تو مجھ سے معافی مانگی، فوراً میرے لیے بوتل منگا دی. کیا لگا یا دکتور منظور عفوا یا منظور اللہ کے لیے معاف کرنا، ہمیں پتہ نہیں تھا. خدا کی قسم میرے سوٹ کیس اس نے اٹھایا، دبئی کے گیٹ تک، ایئرپورٹ کے وہاں تک خود سوٹ کیس اٹھایا. یا شیخ منظور عفوا واللہ ما كنا نعرف بانك من الدكاتره انت دکتور، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ تو دکتور ہے یہ دکتور. جیسے ہماری تلاشی یہاں ہوتی ہے نا، وہاں دوسرے لوگوں کی تلاشی ہوگی. میسج ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں اور میسج ٹی وی چینل کے سبسکرائبر بنیں. سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن براہ راست آپ کو مل جائے. اس ویڈیو کو تھمز اپ کا بٹن دبا کر لائک کیجیے اور اپنی فیس بک وال اور ٹویٹر پر شیئر کیجیے. آپ کا اپنا میسج ٹی وی.